اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھاٹی سے آ کر بنی ہاشم اپنے گھروں میں آباد تو ہو گئے تھے، لیکن بہت ساری مصیبتیں ان کے سامنے تھیں۔ بہت عرصے تک مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، بیماریوں میں علاج نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشانیاں موجود تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب، جو کہ 85 سال کی عمر میں بھوک، پیاس اور پریشانی جھیل چکے تھے، وہ پھر بیمار ایسے ہوئے کہ اٹھ نہ سکے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس محبت سے بلایا اور کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو تم یثرب میں بنی نجار میں اپنے دادا اور اپنے ننیال کے پاس چلے جانا، وہ اپنے لوگوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ گھاٹی سے واپس آ کر تقریباً 8 مہینے کے بعد ابی طالب وفات پا گئے۔ ابی طالب کو مکہ میں ہجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 42 یعنی 42 سال اپنے چچا کے ساتھ گزارے تھے۔ سب حالات ان کے سامنے تھے اور مشکل وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی طرح ابی طالب کی مدد کی تھی اور ہمت بڑھائی تھی۔ ابھی چچا کی وفات کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 پیاری ہستیوں کی وفات کا بہت صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال تک رہیں۔ ابراہیم بن محمد کے علاوہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی پیدا ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو قبر میں اتارا۔ آپ رضی اللہ عنہا مقام ہجون جنت المولا مکہ میں دفن کی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے اپنے زمانے کی بہترین عورتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفوں کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت تنگ کیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو کوئی آوازیں لگاتا تھا، کبھی کوئی کچھ کہتا، کبھی کوئی کچھ کہتا، کبھی کہتا کہ خدا کو رسول بنانے کے لیے تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، ہمیں کیوں نہ بنا دیا، ہم جیسے مالدار سردار بیٹوں والوں کو کیوں نہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیات میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، میں نے ایسے انکار کرنے والوں کو مہلت دی، لیکن انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی روش پر قائم رہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اچھے اور برے اعمال کا صلہ مرنے کے بعد ملے گا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان لوگوں کے خیال میں مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ابی بن خلف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی ہے جو ریزہ ریزہ ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ہڈی کو مسل کر ریزہ ریزہ کر دیا اور پھونک مار کر اڑا دیا اور کہا کہ بھلا اب بتاؤ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سورہ یاسین جو ہے اس میں یہ بیان کیا ہے اس طرح سے کہ یہ ہمارے سامنے مسالے بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کیا ہم نے اسے عدم سے وجود نہیں عطا کیا؟ کیا وہ اپنے رب کو مخلوق کی طرح بے بس سمجھتا اور خیال کرتا ہے کہ جس طرح انسان مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں کر سکتا؟ یہ کہتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ اسے بتا دیں کہ انہیں وہی رب زندہ کرے گا جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ آپ کا رب تخلیق کے تمام کام جانتا ہے۔ کیا آپ کے رب کے لیے بے جان کو زندہ کرنا مشکل ہے؟ ایک اور شخص حارث بن قیس کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندہ کیے جاؤ گے اور اچھے کام کرنے پر جنت ملے گی۔ یاد رکھو، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اسی طرح ابو جہل کہتا ہے کہ ہم یعنی اس کا قبیلہ اور بنی عبد مناف یعنی بنی ہاشم برابر کے قبیلے ہیں، نیک نامی میں بھی ہم ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایسا کوئی کام نہیں جو بنی ہاشم نے کیا ہو اور ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہوں۔
یوں سمجھ لو کہ ہم برابر کے گھوڑے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ بھلا بتاؤ اس بات کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ خدا کی قسم ہم قیامت تک اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے جو بنی ہاشم سے ہے۔ ہم اس کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی زہرہ کا سردار اخنس بن شریک ایک دن ابو جہل سے تنہائی میں ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں کے سوا یہاں تیسرا کوئی نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن جب مکہ میں مختلف عہدوں کے ساتھ ان کا قبیلہ نبوت بھی لے جائے تو قریش کے پاس باقی کیا بچا؟ اسی طرح بنی مخزوم کا سردار ولید بن مغیرہ یہ بات کھلے عام کہتا تھا کہ میں قریش کا سردار ہوں، سب کی نظروں میں عزت دار ہوں، مال اور دولت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ سکتی ہے؟ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیات میں کچھ اس طرح سے دیتے ہیں، جب ان کے پاس ہماری کوئی عالی شان نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسا ہی منصب عطا کیا جائے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے یہ منصب رسالت عطا کرنا ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ جو کھیل رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ جو تمہارے جی میں آئے کر دیکھو، آخر کار اس کے نتیجے میں انکار کرنے والوں کو اللہ کے ہاں بڑی ذلت اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور آدمی نضر بن حارث کہتا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہمیشہ ڈٹا رہوں گا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتا رہوں گا۔ ایک دن قریش کے سرداروں کے مجمع میں یہ تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قریش کے سرداروں، جس طرح تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہے، بات کا سچا اور امانت دار ہے۔ اب جب عمر گزرنے پر اس کے بالوں میں سفیدی آنے کو ہے تم اس کو جھوٹا، جادوگر، ساحر، کاہن، شاعر اور مجنون کہتے ہو۔ خدا کی قسم میں نے جادوگروں، ساحروں، کاہنوں، شاعروں، مجنونوں کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان جیسی کوئی بات نہیں۔ تم پر جو مصیبت آئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچو۔ جو تم لوگ باتیں بنا رہے ہو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو ایران کے اسفندیار اور رستم وغیرہ کے قصے سناؤ۔ ان کی کہانیاں لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے زیادہ دلچسپ معلوم ہوں گی اور وہ یوں قرآن کے بجائے ان قصوں میں دلچسپی لیں گے۔ نظر یمن، شام اور ایران کے بہت سارے ملکوں میں جا چکا تھا، وہاں وہ ایران کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ اسے ایران کی تاریخ اور وہاں موجود دین کا علم بھی تھا اور وہ اہل علم کی مجلسوں میں بھی جاتا رہتا تھا۔ مکہ کے سمجھدار لوگوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ نظر نے کیا کرنا شروع کیا کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے کی طرح پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے گزری ہی قوموں کے حالات اور انجام بتا رہے تھے۔ سننے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اسلام لانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، تو یہی نظر ان لوگوں کے پاس جاتا اور انہیں کہتا کہ بھائیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی باتیں کر لیتا ہوں، تو سنو میں تمہیں سناتا ہوں، اور انہیں ایران کے قصے کہانیاں سناتا اور پھر ان لوگوں سے پوچھتا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ خوش کلام ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی میری طرح پچھلی قوموں کے قصے سناتے ہیں؟ اس بات کا جواب سورہ انفال کی آیت میں کچھ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تنزیہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ سب گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں۔ یوں نظر لوگوں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے میں مشکل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کفار جہاں بھی مسلمانوں کو دیکھتے ان کا مذاق اڑاتے، کبھی تالیاں بجاتے اور کہتے کہ وہ دیکھو زمین کے بادشاہ جا رہے ہیں، یہ روم اور کسرا پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیات میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے ہیں تمہارا مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو تمہاری طرف سے ہم ان کے لیے کافی ہیں، انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا مذاق اڑانے کا کیا انجام ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی کہ کس طرح ابو لہب کی بیوی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔